ہے فرمان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی حسبی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے حضرات علماء کرام و مفتیان اور پوری کائنات کے تمام مکاتب فکر دارالفتہ مفتی حضرات شیخ الحدیث سب کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ فلاں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میڈیا میں یہ ہو رہا ہے، میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات سنو کہ پاکستان جو ہے یہ تمام اسلامی ممالک کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، یہ بات ماننا پڑے گا، یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور اسلامی ممالک کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلی بات دیکھو، تمام ممالک دیکھو، چاہے عرب ہو، آرام سے سکون سے نہیں سو رہے ہیں، دھماکے، لڑائیاں، جھگڑے، حملے، لیکن پاکستان الحمدللہ سب سے زیادہ یہاں تبلیغ، غزہ، نیک اللہ کے ولی بزرگ، مدارس، حفاظ، دین کا کام سب سے زیادہ ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ فوراً آپ کہیں گے کہ ان میں جو فلانی غلطیاں ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں، یہ ان کی مجبوریاں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، یہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ 13,000 مدارس ہیں، 30 لاکھ طالب علم ہیں، یہ کیا ہے؟ 10,000 شیخ الحدیث ہے، 10 لاکھ علماء ہیں، ہر دین کا کام آپ کو کھلی چھٹی ہے، حتیٰ کہ آپ حکمران کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کسی اور ملک میں کریں، کسی اور سلطنت میں کریں، آپ جہاد پر کھل کر تقریر کر سکتے ہیں، تو یہ اونچا اور عظیم ملک ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ جب طائف میں کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا اگر ان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کی اولاد کو ہدایت مل جائے گی۔ تو اولاد کو ہدایت مل گئی، وہ مسلمان ہو گئی، محمد بن قاسم ان میں سے پیدا ہو گیا، ان کے ساتھ 580 افراد اسی طائف کی اولاد وہ سندھ کی طرف آئے سن 92 ہجری میں۔ بعثت للہند والسندھ، مسند احمد کی روایت ہے، مجھے ہند اور سندھ دونوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ہند کا فاتح محمود غزنوی ہے اور سندھ کا فاتح محمد بن قاسم ہے، اور یہاں دفن ہوئے وہ افراد طائف والوں کی اولاد۔ پاکستان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، روڑی اور شکر باب الاسلام ہے، یہاں سے اسلام اندر داخل ہوا ہے۔ تو پاکستان کی جو مخالفت کرے گا، چاہے کوئی ہمارا حکمران بھی ہمارے پاکستان کی مخالفت کرے گا، اندرونی بیرونی کوئی بھی پاکستان کی مخالفت کرے گا، اللہ اس کو ملیامٹ کرے گا، تھس نس کرے گا، چاہے ہمارا حکمران بھی کرے، چاہے ہمارے اندرونی افراد کرے، بیرونی، انشاءاللہ اس پاکستان نے باقی رہنا ہے انشاءاللہ۔ اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دھماکے ہو جاتے ہیں، سمجھو کہ غیر کو تکلیف ہو رہی ہے، غیر کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم کو آرام سے سونے نہیں دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ موقف کیا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھو کہ جنگ اخبار، ایئر وائی اور جیو کے اندر
تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کرام نے لکھ کر اور بول کر دے دیا کہ ان چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ان دھماکوں کے ساتھ. اور یہ جو دھماکے ہوتے ہیں اس کے کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں. ہم ان کو مسلمان بھی تصور نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ایک فرد جو حربی نہیں ہے، وہ فرد جو عام مسلمان ہے، اس کو آپ قتل کریں تو اس کی سزا کیا ہے قرآن میں؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. آپ نے پوری امت کو ختم کر دیا، پوری انسانیت کو آپ نے ختم کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں، کمانڈر کو کیا وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، بچے کو قتل نہ کرنا، بوڑھے کو قتل نہ کرنا، بوڑھی کو قتل نہ کرنا، ان کے عالم کو قتل نہ کرنا، عورت کو قتل نہ کرنا، جو نہیں لڑتا ہے اس کو قتل نہ کرنا، ان کی جنہ کھیتوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، جن کے ساتھ جنگ ہے. آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے اسکول کالج یونیورسٹی میں اور چرچ میں، اور آپ ان کو ختم کریں. یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا قانون ہے. باقی مجھے جو پریشانی ہوتی ہے سب سے زیادہ، اگر غیر یہ بات کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اپنا آدمی فضول باتیں کرتا ہے. خیبر سے لے کر کراچی تک تمام علماء کرام کے بچے اسکول نہیں پڑھتے ہیں. میں نے ڈبل میں PhD نہیں کی ہے. میرے شاگرد 20 میرے پاس مفتی بن رہے ہیں اور 700 طالب ہیں. میرے مفتی شاگرد ڈبل میں نہیں ہیں. میرے اپنے بچے اسکول نہیں پڑھتے ہیں. تمام اسکولوں میں عالم امام نہیں ہیں. تمام اسکولوں میں علماء ٹیچر نہیں ہیں. تمام جو حکومتی ادارے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی حکومتی گورنمنٹ، اسی طرح پولیس فوج نیوی، اس میں جو امام ہیں وہ ڈبل میں اور BA نہیں ہیں. ان کے بچے اسکول نہیں پڑھتے ہیں. تو اسکول پر حملہ کون کرتا ہے؟ اسکول پر، کالج پر، یونیورسٹی پر، حتیٰ کہ چرچ پر جو عیسائیوں کی جگہ ہے، وہاں کفر و شرک کی تعلیم ہے، اس پر چرچ پر حملہ کرنا حرام ہے. اور بابا کے مزار پر کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر کوئی وہاں چلا گیا درود و سلام کے لیے، دعا کے لیے، تو ہم بھی جاتے ہیں. چاہے علی حجویری رحمہ اللہ ہو، چاہے ہمارے بڑے بڑے بزرگ، اور ان کے مزارات پر ہم بھی جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. وہاں پر جو لوگوں کے کرتوت قوالی کرتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، ڈول ڈمکے بجاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بابا سے اولاد مانگتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں. بزرگ ٹھیک ہے، لوگوں کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہاں دھماکہ کرنا کس کو فائدہ ہے؟ کس کو فائدہ ہے؟ کل پاکستان میں 100 خودکش حملے ہو جائے تو اسلام نافذ ہو جائے گا، یا اسلام کو اس سے فائدہ ہو جائے گا؟ اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. میں نے انگلش میں کتاب لکھی ہے، خودکش حملہ حرام ہے. وہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. لہذا میڈیا یا غیر کے پاس ہے یا منافق کے پاس ہے، معاند کے پاس ہے، تو وہ پروپیگنڈے کرتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اور لوگوں کے ڈس انفارمیشن اور لوگوں کی غلط تربیت کرتا ہے. اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں علماء اسمبلی میں آواز کیوں نہیں لگاتے ہیں، اس پر لکھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں. یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور ہوتا ہے، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یاد رکھو کہ اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. اور تمام علماء کرام تمام اخباروں میں بیانات دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. جب کافر کے لیے یہ حکم ہے شرعی کہ ان کو آپ بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کر سکتے ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل نفسا بمعاہد او کما قال الراوی. ایک کافر تھا، پکا کافر تھا، لیکن اس کی نیشنلٹی ہماری نیشنلٹی تھی، اور اس کو مسلمان نے قتل کیا، اور اس کے بدلے مسلمان کو قتل کیا گیا. من قتل معاہدا فانا حجیجہ یوم القیامہ. جو کسی اس آدمی کو قتل کرے گا جس کی نیشنلٹی ہمارے ملک کی ہے، یا ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ویزا دیا ہوا ہے، اور اس کو کوئی قتل کرے، ہمارے نبی فرماتے ہیں، مشکاۃ لسانی کی روایت ہے، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے لڑائی کروں گا.
جھگڑا کروں گا؟ ہمارے حضور فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میڈیا کے اوپر نہ جائیں، جو میڈیا ہے نا یہ فل کنٹرول اس کا کس کے پاس ہے؟ کافر کے پاس ہے، 2 غیر کے پاس ہے، 3 منافق کے پاس ہے، 4 انہوں نے دن رات فحاشی پھیلانی اور اسلام کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ مدرسے اور مسجد کی تعریف کریں گے، یہ مولویوں کی تعریف کریں گے، یہ دینداروں کی تعریف کریں گے، پروپیگنڈا ہی کریں گے۔ ایک عالم یہ بیان دیتا ہے کہ میں 100 بار فلانے اسکول کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، 100 بار یہ الفاظ وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے بیان کو توڑ مروڑ کے اسی عالم کو بدنام کرتے ہیں کہ بھئی جنہوں اس نے اصل میں یہ ایسے۔ استغفر اللہ۔ اسکول کا واقعہ ہوا، میرا ماموزاد ایک ہی ماموزاد بیٹا تھا علی، وہ شہید کر دیے گئے۔ اس طرح ایک انگلش پروفیسر تھا تبلیغی نیک ولی تحریک گزار، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح مفتی رضوان صاحب میرے شاگرد، اور اس طرح مفتی زبیر صاحب میرے شاگرد، ان کے جزاد بھائی اس میں شہید ہو گئے۔ ہم نے ان کے جنازے پڑھے، تو یہ ہم جنازے پڑھتے ہیں، ہم ہی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور کل عالم اسلام اور خصوصاً شام، یمن اور برما، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا حافظ یا حفیظ یا نصیر، اللہم بک نحول وبک نصول وبک نصیر، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ کوئی ہے فرمان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔